کرنا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری. ناظرین، آج دل بہت دکھی ہے. پشاور میں چرچ کے اوپر جو 2 حملہ آور سوئسائڈ بامبرز نے حملہ کیا اور 80 سے اوپر جانیں ضائع ہوئی. کوئی 150 کے قریب لوگ زخمی ہسپتالوں میں پڑے تڑپ رہے ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ یہ کیوں ہوا؟ اس کا احاطہ آج ہم اپنی گفتگو میں کریں گے. لیکن یہ حکومت کے لیے اب لمحہ فکریہ ہے. اسے اب حتمی فیصلہ کرنا ہوگا کہ دہشت گردی کی اس جنگ کو اس کے منطقی انجام پر پہنچانے کے لیے اسے خود کیا کرنا ہے. مذاکرات کرنے ہیں، آپریشن کرنا ہے. آج پاکستان کے عوام یہ پکار کے مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے کہ جو بھی کرنا ہے خدا کے لیے جلدی کیجیے تاکہ لوگوں کی اس عذاب سے جان چھوٹے. آج کا واقعہ پاکستان کو دنیا بھر میں ذلیل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے. ہمیں دنیا میں آئسولیٹ کرنے کی ایک سازش ہے. یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ یہ مسلمان ہیں؟ یہ پاکستانی ہیں؟ یہ کون ہیں؟ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. اور میں نے آج اس بہت ہی دکھی انسانیت کے خلاف جو جرم ہوا ہے اس واقعے پر گفتگو کرنے کے لیے جن احباب کو دعوت دی ہے ان سے آپ سب واقف ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر الیگزینڈر جان ملک صاحب، بشپ ہیں لاہور کے، اور پاکستانی ہیں بنیادی طور پر جن کے پاکستانی ہونے پر ہمیں خود بھی فخر ہے. اور وہ اچھے خاصے سیٹل تھی پوری فیملی کینیڈا میں اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے صرف پاکستان کی محبت میں. اور یہاں انہوں نے کرسچینٹی اور اسلام کے مابین ایک پل کا کردار ادا کیا ہے. ہم سب اس سے واقف ہیں. میرے دوسرے مہمان اوریہ مقبول جان، کوئی شخص جو ہے ایسا نہیں ہوگا جو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے. اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، تو پیشے کے اعتبار سے بیوروکریٹ ہیں لیکن اپنے خیالات کے اعتبار سے خالصتاً پاکستانی ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زرکا سہروردی تیمور. آپ نمائندگی کریں گی پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن پارٹی کی پالیٹکس سے ہٹ کے انسانیت کے لیے ان کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے اور بڑی زوردار آواز ہے وہ. تو گفتگو کا آغاز میں کرتا ہوں الیگزینڈر جان ملک صاحب آپ سے. ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ کرسچینٹی ہی صرف شکار نہیں ہے دہشت گردی کا، پورے پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے. آپ نے اپنی اکثر گفتگو میں یہ کہا ہے کہ ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننا چاہیے کہ اصل دشمن ہمارا ہے کون. آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بھی اس کے حوالے سے ذرا بتائیے پلیز. ہاں، میں یہ تھوڑا سا شروع میں اپنے ٹائٹل کے بارے میں بتاؤں. ناؤ آئی ایم ایمیریٹس بشپ آف لاہور. اوکے اوکے اوکے، آئی سیٹ کریکٹڈ. جی جی. دیکھیے، جو آج ہوا ہے پشاور میں اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ٹھیک. لیکن میں اس لیے کہتا ہوں آپ کی پرائیویٹ کنورسیشن میں بھی کہ ہم نے دشمن کو پہچانا نہیں، یا پہچانتے ہیں تو دشمن کو دشمن گردانا نہیں. ٹھیک. اور وہ بڑا لازمی ہے. اگر ہم نہیں یہ کرتے تو ہماری کوئی پالیسی ٹھیک نہیں بنے گی دہشت گردی کے سلسلے میں. یعنی اگر بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہوگی بنیاد ٹھیک نہیں تو عمارت ٹھیک نہیں کھڑی ہوگی. ٹھیک. ہم دشمن کسی اور کو گردان، وجوہات کوئی اور بیان کر دینا چاہتے ہیں، اور وہی چیزیں ہیں جس نے دہشت گردی کو سائنٹیفیکیشن دی رکھی ہے. فار سو لانگ. ٹھیک ہے جی. دہشت گردی کیوں ہے؟ جی وہ غریب ہیں. دہشت گردی اس لیے ہے کہ جی ڈرون حملے ہوتے ہیں. جی جب ڈرون حملے نہیں تھے اس سے پہلے بھی دہشت گردی ہو رہی تھی. یہ ڈرون حملے مجبوراً آئے. میں یہ نہیں، ان کو میں سینکشن نہیں دے رہا ڈرون حملوں کو، وہ ایک اور ایشو ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردی کے لیے جسٹیفیکیشن ڈھونڈی جا رہی ہے اور جاتی رہی ہے اور ہم اس کو ایکسپٹ کرتے رہے ہیں. ٹھیک. اور یہ بھی ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، لیکن جو کسی مذہب کا نام لے کر دہشت گردی کرتے ہیں تو جو مذہب والے ہیں وہ ان کے خلاف بات تو کہیں کہ بھئی ہمارے مذہب کو کیوں بدنام کرتے ہو. یہ تو ہم نے مانا کہ اسلام سلامتی کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے. کرسچنز مسلمز ہیو بین لیونگ ٹوگیدر. اس پاکستان کے لیے مسلمانوں کرسچنوں نے مل کر کام کیا ہے. ہم نے حضرت قائد اعظم ہمارے آباء و اجداد نے مل کر ان کے ساتھ
क्योंकि कॉन्सेप्ट ये था कि पाकिस्तान वॉज बीइंग क्रिएटेड फॉर द माइनॉरिटीज. इट हैपन टू बी कि मुस्लिम्स वर द बिगेस्ट माइनॉरिटी एट दैट टाइम. ठीक. और हम सारे माइनॉरिटी थे. तो फिर क्यों हुआ जब पंजाब असेंबली में ये बात आई, 3 हमारे नुमाइंदे थे, तीनों पाकिस्तान के हक में दिया, और जब फिर भी वो बराबर के वोट हो गए तो कास्टिंग वोट बाय कास्ट फॉर पाकिस्तान बाय एसपी सिंघा, जो कि उस वक्त के स्पीकर थे. दिस इज ए मैटर ऑफ हिस्ट्री. इसको अंडर द कारपेट, रिकॉर्ड की बात है, इसको आप कर ही नहीं सकते. हाँ जी, इसको अंडर द कारपेट डाल दिया. कोई हिस्ट्री की बुक हमारी इस चीज को उजागर नहीं करती. बाउंड्री कमीशन के पास हमारे लोग जाकर कहे कि This time track is brought to you by टाइम पे अब मोबाइल अकाउंट अस्करी बैंक और ज़ोर के इत्तेमाद के साथ है कि वो पाकिस्तान जो हजरत कायदे आजम का था कि वी सीज टू बी मुस्लिम फ्रॉम टुडे, वी सीज टू बी हिंदूज फ्रॉम टुडे, नॉट फ्रॉम अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. और वो पाकिस्तान जिसके लिए कहा कि इन दिस स्टेट वी आर इक्वल सिटीजन्स एंड स्टेट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन, हमने रिलीजन का सारा काम और सारा बोझ स्टेट पर डाल दिया, और वहीं से गड़बड़ हुई. और वहीं से गड़बड़ हुई है. ये माने या ना माने. मैं वापस आता हूं आपके पास अलेक्जेंडर जॉन मलिक. और या आप तो बड़े अरसे से इसके ऊपर आवाज बुलंद करते रहे, जो कुछ भी हो रहा है. आपने वार्न भी किया था कि इन चीजों से बचा जा सकता है, आज बच जाए, आने वाले वक्त में ये मुंह खोले बला की तरह से खड़ी होंगी. कैसे देखते हैं आज के हिस्सा में? देखिए, सिचुएशन ये है कि ना मीडिया, ना मैं, ना आप कौमों को बनाया करते हैं. ठीक. 11-12 साल से जो गुफ्तगू आज हम कर रहे हैं, ये कल भी करते थे. हम कहते थे दहशतगर्दी की जंग है, ये हमारी जंग है, हमें इसे कबूल करना चाहिए. कोई चैनल ऐसा नहीं है, कोई एक्सपर्ट ऐसा नहीं जिसने ये बात नहीं की. ठीक. मैं कोयटा में था, मैं एमल कांसी का जनाजा मैंने पढ़ा, सबसे बड़ा जनाजा था कोयटा की तारीख में, इससे बड़ा जनाजा नहीं हुआ. ठीक. क्या इस जंग में अंदर लड़ने वाले उनके किसी एक का जनाजा कौम ने ऐसे पढ़ा? मैं बहसियत मजबूरी जब नहीं पढ़ा तो रियलाइज कि आपने गलती कहां की है, आपने किस जगह पे गेज नहीं किया. ठीक. कौन से एलिमेंट्स हैं दुनिया में. जब भी ये गेज कर लिया जाता है तो फिर ये तस्वर कर लिया जाता है कि हमें कहीं ना कहीं मैटर ऑफ सेटलमेंट पे लेके आना चाहिए. जब अमेरिकन अपनी लाशें उठा रहे थे वियतनाम से, तो उन्होंने गेज कर लिया था कि अब हम राइन रिवर की 450 की लाशों के बाद अब हम नहीं कर सकते, और 9 साल उन्होंने नेगोशिएट किया, उन्होंने सेटल द मैटर डाउन. ठीक. दे रियलाइज कि कहां गलती हुई है. वो जो जैप लिखता है कि 45 सिपाही चाहिए आपको एक गुरिल्ला के मुकाबले में लड़ने के लिए. ठीक. क्योंकि गुरिल्ला उसका कोई मजहब नहीं होता, साफ क्लियर सी बात. गुरिल्ला एनमिटी से बिल्टअप होता है. गुरिल्ला यूनिफॉर्म नहीं पहनता. गुरिल्ला जो है अपना मैदान जंग खुद मुंतखब करता है. गुरिल्ला किसी अपना डिसिप्लिन में नहीं होता. टारगेट मुंतखब खुद करता है. ठीक. गुरिल्ला बिल्टअप एरिया में रहता है. या तो आप, और फौज कभी जिंदगी में तय है कि जंग नहीं लड़ा करती, कभी भी. जंग कौमें लड़ा करती हैं, ठीक. फौज डिफीट करती है. हमने 12-13 साल एक एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, और हम 12-13 साल के अंदर हमने उसको एग्रीवेट किया. ठीक. दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि दहशतगर्दी जो है ये लोकल फिनोमेना नहीं है. पूरी दुनिया के अंदर आप देख लें कि बंदा यमन से उठता है, बंदा सोमालिया से उठता है, बंदा मिस्र से उठता है, जाकर लड़ता कहां? चेचनिया में, उसके बाप का मुल्क है. ठीक. बंदा उठता है बांग्लादेश से, उठता है यहां से, उठता है वहां जाकर लड़ता है. और ये इस्लाम के साथ वाबस्ता नहीं है, ये दुनिया पूरी में. बंदा बोलीविया से उठता है, चीगवेरा, लड़ता कहां जाके? क्यूबा में. ठीक. बंदा कहां से उठता है? फ्रांस से उठता है, लड़ता कहां जाके? वियतनाम. ये अजीबो गरीब सा फिनोमेना. इट्स ए स्ट्रेंज इंटरनेशनल फिनोमेना. अच्छा, अब इंटरनेशनल फिनोमेना के अंदर आपको देखना था कि मैं कहां खड़ा हूं. हमारा मसला यह है कि हमने एक ऐसी कैफियत के अंदर, जिसे कहते हैं लड़ के अपने आप को भी कमजोर किया है और गुरिल्ला को भी ताकतवर किया. गुफ्तगू को जारी रखते हैं. मुझे इस वक्त एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है. ब्रेक से वापस आएंगे जब, तो औरिया मकबूल से कहेंगे कि वो अपनी बात मुकम्मल कर लें, और फिर डॉक्टर जरका के पास जाएंगे, जो जिन्हें हमने यहां मदऊ किया है एक पार्टी के रुकन की हैसियत से नहीं, बल्कि इस मसले की नजाकत और इसकी जो तबाहकारियां हैं उसके हवाले से गुफ्तगू करने के लिए. चलते हैं एक ब्रेक के लिए. वेलकम बैक नाज़रीन.
گفتگو کر رہے تھے ہم، اور مقبول صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ کیسے سوسائٹیز جو ہیں اس کے اندر اس کا امپیکٹ آتا ہے. اور یہ آپ اپنی بات مکمل کرنے سے پہلے میں اصل بات کر رہا تھا کہ ہم اصل میں کنفیوژن یہ ہے کہ ہم ابھی تک ڈیسیژن میکنگ لیول پہ کنفیوزڈ ہیں، اور ڈیسیژن میکنگ لیول پہ کنفیوز ہماری انٹرنل نہیں، اس کے بھی ایکسٹرنل پریشرز کی وجہ ہے. ٹھیک کہ فلاں یہ نہ ہو جائے تو فلاں یہ نہ ہو جائے، یہ ہارڈ لائن لینی چاہیے. ڈیسیژن میکر لیول کو دو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. آپ کی پاور آف فورس کتنی ہے ٹو کمبیٹ ٹیررزم، نمبر ایک. آپ اپنے کو وے کرتے ہیں باقاعدہ. کوئی بھی ایس پی، میں 9 سال ڈپٹی میں ہوں، ہم جب تک اپنی پاور فورس وے نہیں کرتے تھے ہم انٹر نہیں ہوتے تھے کبھی کسی طور پہ. دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ پبلک سپورٹ کتنی ہے ہمارے ساتھ. کیا وہ بندہ جب ہم اس کا پیچھا کریں گے تو بلٹ اپ ایریا میں کہیں ریفیوز لے لیں گے. پولیٹیکل ول کا نہیں ذکر کیا آپ نے، اور یہ پہلی دفعہ آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ پولیٹیکل ول چاہیے. اس کے بعد پولیٹیکل ول ہوتی ہے. اس کا پولیٹیکل ول اس لیے ہوتی ہے، پولیٹیکل ول ہوتی ہے پھر جا کے لیڈر کہتا ہے. اب مطلب پتہ کیا ہے، لیڈر نے جانا ہوتا ہے واپس. لیڈر اسمیل بھی کرتا ہے کہ سچویشن کس قسم کی ہے، میں اس کو ناراض نہ کر لوں تو اس کو ناراض نہ کروں، جس سے پولیٹیکل ول آپ کی پیدا نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ کہ ایک پرپیچول ہیٹریڈ کا جو سٹیمولائی ہے وہ پوری سوسائٹی کے اندر چلا آ رہا ہوتا ہے. اب ایراشنل نیا فنامنا، سوسائٹیز کے اندر جو ہیجان ہوتے ہیں، جو اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس کے اندر مافیا بلڈ، پورا لندن شہر جو ہے 1911 12 13 کے اندر مافیا کے ہوسٹیج میں تھا. 1970s اور 60s میں نیو یارک یہ ابھی ریسنٹلی. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یو پریپیئر دی انٹائر نیشن کہ کیسے آپ نے کرنا ہے، اینڈ یو بلڈ. وہ میڈیا سے نہیں ہوتی، وہ لیڈرشپ سے. وہ ہمارے ہاں نہیں ہوئی. میں آتا ہوں آپ کے پاس. ڈاکٹر صاحب کا آپ کا تعارف تو میں نے کرایا ایز پی ٹی آئی. اس وقت ہم کسی پوائنٹ سکورنگ میں داخل نہیں ہونا چاہتے، اور نہ ہی یہ آسن بات ہے. اس وقت میرے خیال سے بیونڈ اینڈ ابو دا پارٹی لائن بات کرنی چاہیے. کیسے دیکھتے ہیں جو پشاور میں سانحہ ہوا ہے آج؟ ہاؤ ڈو یو فیل؟ دیکھیے جی، بہت دل کو بہت ٹھیس پہنچی ہے. اس قسم کے واقعات ایک بہت بری ریفلیکشن ہے ہماری سوسائٹی کی. دیکھیے آج ہم اس پرسپیکٹو میں بھی لیں کہ آج ہمارے پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں امریکہ، جنرل اسمبلی میں وہ شامل ہونا چاہتے ہیں. تو یہ کیا میسج دے گا دنیا کو؟ وہ کس چہرے سے جائیں گے وہاں پہ؟ سو ڈیفینسو، وہ کوئی بات ہی نہیں کر سکیں گے. تو آپ دیکھیے کہ یہ آپ کو جوک در جوک آپ کو کارنر کرنے کے یہ طریقے ہیں. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں پارٹی لائن سے اٹھ کے ہمیں ایک قوم، ایک پاکستانی کی حیثیت سے جو انسانیت کے خلاف یہ جو ظلم ہے، یہ جو تشدد ہے، وی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ اگینسٹ اٹ. لیکن ہمیں This time check is brought to you by Sani Tifi Movina Amraz Niswa کے لیے. کہنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اچھے کو اچھا سمجھنا چھوڑ دیا. ہمارا صرف اب ایک خدا رہ گیا اور وہ خدا ہے پیسہ. انفارچونیٹلی ہم سب بہت بڑی بات کہہ رہی ہیں. میں یہاں ایک بات کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، ہمیں انٹرنیشنل فیس کی گفتگو ختم کرنی چاہیے. ہم اپنے بھائیوں سے شرمندہ ہیں. سب سے بڑی بات ہے ہمارے تباہی انٹرنیشنل فیس ہے ساری کی ساری. میرے اپنا جو ساتھ کے یہ بیٹھے ہوئے، میں اس سے شرمندہ ہوں. مجھے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. جب ہم انٹرنیشنل فیس میں دنیا کا چہرہ کوئی اتنا صاف نہیں ہے، کسی ملک کا صاف نہیں ہے. کرائم سے بھرا ہوا ہے، قتل و غارت سے بھرا ہوا ہے، تشدد سے بھرا ہوا ہے. ہمیں کسی چیز کہنے دینا چاہیے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں اپنے انٹرنیشنل فیس کی. ہمیں اپنے مسیح بھائی سے شرمندگی ہے، ہمیں اپنے مسلمان بھائی سے شرمندگی ہے. اس کا فیصلہ کرو گے تو آپ ٹھیک ہو جاؤ. لیکن ہماری اخلاقیات اس قدر گر چکی ہیں کہ پچھلے 20-25 سال میں تو باہر تھی، مجھے 3 سال ہوئے واپس آئے ہوئے. میں پاکستان میں پلی بڑی ہوں، میں یہاں پہ دیکھتی ہوں اس قدر گر چکی ہے ہماری اخلاقیات. ہمارا نیشنل کیریکٹر اب ہے ہی نہیں. اب ایسے لوگ جو ایک جگہ بیٹھ کے کوئی اخلاقیات کی بات کریں، وہ مذہب کو آگے لانا اور وہ اس کو برانڈ بنانا وہ اور بات ہے. لیکن جس کو سمجھیں کہ آپ سچ بولتے ہیں، آپ صحیح کام کرتے ہیں، حلال اور حرام کا فرق، یہ سب چیزیں انفارچونیٹلی ختم ہو چکی ہیں بہت زیادہ حد تک. جو میں دیکھتی ہوں سوسائٹی کا جو فیبرک دیکھتی ہوں، آپ بڑوں کی بات کریں، ختم ہو گیا ہے. ٹالرنس لیول تو ہے جی. ٹالرنس تو دیکھیں آپ میں، ہمارا جو عام سڑک پہ اتنا برداشت کرے، پاکستانی تو سب سے زیادہ برداشت کر رہا ہے. کیا کچھ نہیں برداشت کر رہا. آپ
سلام کریں. میں تو سلام کرتی ہوں اپنے لوگوں کو جن میں اتنا برداشت ہے, ان کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے, ان کا کوئی حق نہیں ہے, انسان ہونے کا حق نہیں ہے ہمارے لوگوں کو. ہم ایک جانور کی طرح انسانوں کا حوالہ دیا تھا وہ ان لوگوں کی طرف اشارہ میرا زیادہ تھا جن کا کوئی تعلق پاکستان سے نہیں ہے, جن کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کیا لوگ ہیں کہ ان کے اندر ٹالرنس نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو مارے چلے جا رہے ہیں, نہ انہیں کوئی شرمندگی ہے, نہ اس کے اوپر کوئی پچھتاوا ہے. میں آپ کے پاس واپس آؤں گا. ڈاکٹر ملک, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس مذہب کو حکومت سے, مذہب کو ریاست کے ساتھ ہم جوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے نتائج بھگتنے کے لیے نہ ہماری تیاری ہوتی ہے, نہ ہم اس کے لیے ذہنی طور پر فکر رکھتے ہیں, یہ بتائیے کہ اس نے کس حد تک مسئلے کو الجھایا ہے؟ دیکھیں, میری نظر میں, میرے پرسپیکٹو میں اس بات نے بہت الجھایا ہے. اصل میں اسٹیٹ should always remain neutral as far as religion is concerned. ٹھیک ہے جی. جب وہ نیوٹرل نہیں ہوتی, اب صرف یہ کہہ دینا کہ جی پاکستان 2 نیشن تھیوری کی بنیاد پر بنا تھا تو اس لیے یہ سارا کچھ ہم نے کرنا ہے. اور میں نے کئی بار اپنی ٹی وی ٹاکس میں کہا ہے کہ اگر 2 نیشن تھیوری کو ابھی بھی چلانا ہے آپ نے, تو یو آر سوئنگ دا سیڈ آف فردر پارٹیشن. کہ ابھی بھی ہم 2 نیشن ہیں. ایک سیکنڈ, ہم 2 نیشن نہیں ہیں. حضرت قائد اعظم نے دفن کر دیا اس کو. میں نے کہا وی آر 1 نیشن, سٹیزن آف دا سیم اسٹیٹ ود ایکول رائٹس, ایکول پرولیجز, ایکول obligation. ان کا وہ ہسٹوریکل اسٹیٹمنٹ, وی آر نائدر پنجابی, نور پٹھان, نور سندھی, نور بلوچ, وی آر پاکستانی. وی آر پاک. ایوری باڈی نوز کہ یہاں میجورٹی مسلمانوں کی ہے. دے شوڈ ہیو فری ہینڈ اینڈ آل دیٹ. اب دیکھیں ہوا کیا ہے. افغان جہاد شروع ہوا, پر کس نے سپورٹ کیا؟ امریکہ نے کیا نا. ٹھیک. ویسٹرن فورسز نے دیا نا, پیسہ انہوں نے دیا, اسلحہ انہوں نے دیا. اس وقت تو امریکہ کو یہ بڑے سلوٹ مارتے تھے. ٹھیک ہے, ویل سیڈ, بالکل ٹھیک بات. اس کو نکالنے کے لیے ٹھیک. امریکنوں کو میں نے خود امریکہ میں جا کر یہ کہا کہ یہ جو ہم فیس کر رہے ہیں یہ گن تمہارا ڈالا ہوا ہے, کیونکہ تم نے اس وقت مذہب کو اتنی ہوا دے دی کہ وہ ہمارے گلے پڑ گئے. ان کو اپنا ہیرو بنا لیا آپ نے. ان کو میں نے کہا اب وہی مجاہدین جن کو تم کہتے تھے اب تم ان کو کہتے ہو وہ ٹیررسٹ. اور پاکستان کی غلطی یہ ہوئی کہ مجاہدین کو واپس ان کے گھروں میں نہیں پہنچایا. ٹھیک ہے, جب لوگوں نے کہا کہ بھئی ان کا کام ختم ہو گیا, they should have been demotivated, they would have been settled. نہیں جی, they should have gone back to their countries from where they had come. ٹھیک. اس وقت مذہبی جماعتوں نے کہہ دیا یہ تو ہمارے مہمان ہیں, ہم ان کو یہیں رکھیں گے. انہوں نے شادیاں یہاں کر لی, انہوں نے, تو اب وہ آپ کے لوگ بن گئے. ٹھیک ہے, اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں ابھی بھی آپ ریکگنائز کریں. آپ اپنا دشمن کو ریکگنائز نہیں کرتے. ہم اور لفظ اور کنسپریسی تھیریز کے پیچھے پڑ جاتے, صحیح سمت میں نہیں بڑھتے. نہیں, صحیح سمت میں نہیں بڑھتے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے مذاکرات کرنے ہیں, ضرور مذاکرات کریں, پر جس سے مذاکرات کرنے ہیں وہ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں, تو پھر کیا بنے گی بات؟ ہمیں تو نہیں. ون سائیڈڈ مذاکرات تو کسی, ون سائیڈڈ ڈائلاگ مینس کہ دیر آر 2 parties, بٹ دی ادر پارٹی اگر وہی ابھی تک نون ہی نہیں ہے, آئیڈینٹیفائڈ ہی نہیں ہے کہ مذاکرات کرنے کن سے کریں آپ. یہ تو دس شوڈ, ہمیں پاکستان میں امن چاہیے, چاہے وہ مذاکرات سے ہو چاہے وہ ادروائز ہو. دیکھیں ہمیں شری لنکا میں دہشت گردی تھی, ان سے تھوڑا سبق سیکھ لیں. آئرلینڈ میں تھی, انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دونوں پالیسیز رکھی, جو میں ایکشن بھی کیا, ڈائلاگ بھی کیا, کیرٹ اینڈ سٹک دونوں استعمال. ٹھیک. اور دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے, 2-3 چیزیں بڑی کمال کی. سری لنکا گیا ہوں, سری لنکا میں ٹیملز کے مقابلے میں 87% قوم یونائٹڈ تھی, وہ کانفلکٹ نہیں تھا. آئرلینڈ کے مقابلے میں برٹش آئلز, اسکاٹش ہو, ڈفرنٹ, ہر ایک کا فنامنا ایک ہوتا ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ریلیجن اسٹیٹ کی انہوں نے بات کی ہے. سوسائٹی کو, اسٹیٹس کو چلانے کے لیے ایک میکنزم ہوتا ہے, اس میں کبھی ریلیجن
علیحدہ کرنے نہ کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوا کرتے. 200 سال لگائے یورپ نے, ٹھڈے مار کے ریلیجن کو نکال دیا. ہیز نو بزنس ود دا اسٹیٹ. 1901 میں انہوں نے مکمل طور پہ ریلیجن کو خیر آباد کہہ دیا. اس کے بعد 2 جنگیں لڑی ہیں, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار. اس 16 کروڑ بندہ مارا ہے انہوں نے. ریلیجن نکل گیا ہوا تھا. کس بنیاد پہ؟ جرمن دا سپیریئر. جرمن مرد ہوں گے, گوری عورت ہوگی, وچ مینس پرابلم کہیں اور لائی کرتا ہے. پرابلم ہماری گورننس میں لائی کرتا ہے. گورننس جو ہے وہ کوئی مذہب نہیں جو ہے نا اٹھا لیں. چوری میکینزم دیکھیں سر, قتل نہ مسلمان ہوتا ہے, نہ عیسائی ہوتا ہے, نہ سنی ہوتا ہے, نہ شیعہ ہوتا ہے. چوری نہ مسلمان ہوتے ہیں, نہ شیعہ ہوتی ہے, نہ سنی ہوتی ہے. غیبت, جھوٹ, مکر. ہمارا مسئلہ گورننس کا ہے. انسان محترم کوئی مذہب ایسا نہیں. میں نے آپ اندازہ کریں, خطبہ جت الوداع ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیں. آپ ایک مسجد میں, آپ یہ چرچ میں کھڑے ہیں اور کرسمس کا دن ہے, تو کبھی نہیں یہ کہیں گے کہ اے مسلمانوں, بلکہ یہ کہیں گے اے عیسائیوں جو جہاں جمع ہو, یا یسوع کے بیٹے. رسول اللہ کی پوری تقریر اٹھا لیں, حج میں احرام پہنے ہوئے, کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایھا الناس, ختم بھی ایھا الناس, اے بنی نوع انسان. اور کوئی پرنسپل ریلیجس نہیں بتایا کیٹیگوریکلی کہ جس طرح یہ مہینہ, یہ علاقہ مقدس ہے, اس طرح ایک عام ایک انسان کی جان مقدس. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ گورننس بالکل اور چیز, ہم گورننس میں مارے جا رہے ہیں. آپ یہاں ریلیجن نکال لیں یا ریلیجن لے آئیں, آپ یہاں پر کچھ اور کر لیں. ہمارا مسئلہ سارا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا کرنا. بات ان کی صحیح ہے, ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ہمارا دشمن کیا ہے. دوسری, آن دا ٹریک آف امیگرنٹ دنیا کا ہر ملک رہا ہے. جتنے غنڈے یورپ سے نکل کے امریکہ میں جا کے آباد ہوئے ہیں, آسٹریلیا میں سارے چور, سارے ڈاکو, سارے لٹیرے, 50,000 انہوں نے سیٹل کر لی. شرف مطلب آل ور ڈکائے 50,000 تو ایگریمنٹ کیے تھے انہوں نے جا کے ریڈ انڈین سے, تب جا کے تو انہوں نے قتل و غارت کر کے ان کو چڑیا گھر میں بند کر کے سیٹل کر لی. آپ کو سیٹل کرنا پڑے گا کہ کس نے کس اوقات میں رہنا ہے, اور وہ سیٹل کرتے ہیں آپ پبلک کے ساتھ مل کے. اور پبلک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہیجان اس قدر زیادہ ہو گیا ہوا ہے کہ ہماری حکومت بھی اپاہج ہو گئی. ٹرائبل وار ہوتی ہے نا, میں ٹرائبل علاقے کا رہنے والا, وار ہوتی تھی نا, بکٹی رسانی کی. یہ بات آگے چلائیں گے, پھر مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین, گفتگو کو ہم چاہ رہے ہیں کہ کسی ایک منطقی انجام تک لے جائیں تاکہ ہم اپنے جو لیڈران ہیں ان کو کم از کم ایک مشورہ دے سکیں کہ آپ خدا کے لیے یہ سب کچھ چھوڑیں جو کر رہے ہیں, اس طرف بڑھیں تاکہ کوئی حل آ جائے. اس پر بات کریں گے جب بریک سے واپس آئیں گے. مل کے بنا رہے ہیں ایک روشن پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کا آخری مرحلہ ہم شروع کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ مختصراً ہم اپنے مہمانوں سے بھی رائے لیں اور کوشش کریں گے کہ فرحان بخاری جو پاکستان میں فائنینشیل ٹائمز کے بیورو چیف ہیں ان سے بھی بات کریں, ان کا بھی انٹرنیشنل پرسپیکٹو اس حوالے سے لیں. آپ ڈاکٹر زرکا مجھے یہ بتائیے گا کہ آج جو کچھ بھی وہاں منظرنامہ ہم نے دیکھا ہے, جس طریقے سے بھی وہاں پہلے شروع میں پوائنٹ سکورنگ شروع ہوئی, پھر بلیم گیم شروع ہوئی, لیکن آپ اپنی پارٹی کا رول مجھے بتائیے کہ وہاں پر آپ کے عمران خان صاحب بھی پہنچے تھے, آپ کے دوسرے رہنما بھی تھے. کیسے دیکھتی ہیں وہ جو سین تھا آج وہاں پر پشاور میں؟ بہت افسوسناک, بہت دل دکھا اس سین کو دیکھ کے. ہماری پارٹی کی آج سی میٹنگ ہو رہی تھی تو سب لوگ اسلام آباد میں تھے, تو فوراً پہنچ نہیں سکے اور کوئی گھنٹہ ایک لگا ان کو پہنچنے میں, اور پھر ہسپتال میں موجود تھے خان صاحب اور سارے ایم پی ایز, ایم این ایز. تو پارٹی اور جوان ادھر خون دینے کے لیے لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں بچوں کی, تو وہ تو بہت اچھا تھا. لیکن بس بات یہ ہے کہ پارٹی تو ہماری پارٹی ایک صوبے کی گورننس سے آپ ٹیررزم کے ایشو کو ہینڈل نہیں کر سکتے جب تک فیڈرل ول بیچ میں نہ ہو. اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہماری ول نہیں ہے. ابھی تک ہمارے ڈیسیجن میکرز سیریس نہیں ہیں اس کے معاملے میں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ میک اور بریک ہے, ان کے لیے میک اور بریک ہے. ذاتی طور پہ ملک کے لیے تو میک اور بریک ہے, لیکن ہمارے انفارچونیٹلی سیاست دانوں میں ابھی تک اسٹیٹسمین شپ نہیں آئی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو رولنگ کی ہماری جو بھی ایلیٹ آتی ہے وہ اپنے ذاتی مفادات سے آگے بڑھ کے نہیں دیکھتی.
اپنے 2 سال 3 سال 5 سال کی جو ان کی حکومت اپنی ہوتی ہے، حکومت بنانے اس کے سے چکر میں پڑے رہتے ہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب فرحان بخاری صاحب. آپ پاکستان میں فائنینشیل ٹائمز کے بیورو چیف ہیں اور ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں. پوری انٹرنیشنل دنیا میں ان کو جانا جاتا ہے ان کے نام کے حوالے سے. فرحان بخاری، السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب سلیم بخاری صاحب. فرحان بخاری، مجھے 2 معاملوں پر آپ کی رائے چاہیے. ایک تو پشاور میں آج جو کچھ ہوا، آپ صبح سے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر آپ کے کامنٹس بھی ہیں. دوسرا حوالہ میرا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہی نیو یارک لینڈ کرتے ہیں، ساتھ ہی ایک ڈرون حملہ ہو جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ان دونوں واقعوں کے پس منظر میں کیا فیس لے کے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو وہاں فیس کریں گے؟ دیکھیے، یہ صرف آج کے واقعات کے نتیجے میں بین الاقوامی سطح پہ ایک بڑا کنفیوز پیغام نہیں گیا، بلکہ یہ پچھلے 2 ہفتے پہلے جو صورتحال تھی کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد طالبان سے مذاکرات کی بات کی گئی، لیکن وہ ایک ایسے پس منظر میں کی گئی جبکہ طالبان اپنی شرائط سے قائم و دائم ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب سارے کے سارے ان کے جو آپ کی جیلوں میں جو لوگ ہیں طالبان ملزمان، انہیں چھوڑا جائے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فوج یہ قبائلی علاقہ جہاز سے واپس آئے پھر وہ مذاکرات کریں گے. اس سے تو کھلم کھلا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی شرائط پہ بات ہوگی، حکومت پاکستان یا مملکت پاکستان کی کوئی شرائط وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ حکومت کمزور پڑ گئی ہے، اور اس کمزوری کی کیفیت میں وزیر اعظم نواز شریف کتنی بھی کوشش کر لیں، لیکن دنیا میں یہ پیغام نہیں جا سکتا کہ پاکستان کی مملکت اس قابل ہے کہ اس کٹھن مرحلے پر اس مشکل صورتحال کا مقابلہ کر سکے. آج یہ واقعات بہت برا واقعہ ہے پشاور میں ہوا، جتنے سیکنڈ ڈیم کریں کم ہیں، لیکن یہ ایک میں سمجھتا ہوں اس سے بڑے پیمانے میں دیکھنے کی ضرورت ہے صورتحال کو، اور بہت مشکل صورتحال ہے. جی فرحان، ایک بات اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو کچھ ہم فیس کر رہے ہیں، جو ٹیررسٹ پاکستان کے درپے ہیں، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں، کبھی بلوچستان میں، کبھی کراچی میں، کبھی فاٹا میں، کبھی پشاور میں، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحیح سمت میں آگے بڑھنا شروع کر دیا ہے؟ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے ان لوگوں کو جن سے ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو جن کے خلاف ہم آپریشن کرنا چاہتے ہیں؟ سلیم بخاری صاحب، سمت کا تعین تو میرے خیال میں ابھی تک صحیح طور پہ نہیں ہوا، یا سمت کا تعین ہوا ہے تو اس بات کا تعین نہیں ہوا کہ اس مسئلے کا حل کس طرح ہوگا. ٹھیک، آپ نے ایک طرف کتنے سال تک جنگ کی، وہ کسی حد تک متنازع تھی، پھر ایک دم سے آپ آل پارٹیز کانفرنس کے پلیٹ فارم سے اب مذاکرات کرنے چلے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے چلے ہیں جو کہ اپنی ضد پہ قائم ہیں کہ وہ مملکت پاکستان کے ساتھ اپنی جنگ جاری رکھیں گے. اب اس پس منظر میں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا قومی سطح پہ کوئی کنسنسس ابھی تک بلڈ اپ ہوا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے. دنیا کی تاریخ میں مختلف ممالک میں مسائل بھی ابھر کے سامنے آئے ہیں، مشکل صورتحال بھی رہی ہے، لیکن مملکتوں نے مقابلہ کیا ہے. پاکستان میں وہ سوچ اور اس سوچ کی میچورٹی میرے خیال میں ابھی تک سامنے نہیں آئی، اور یہی ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے. بہت بہت شکریہ فرحان بخاری صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے اور آپ نے ہمیں بتایا کہ انٹرنیشنلی کیسے پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ ابھی تک ہم نے تو یہی تعین نہیں کیا ہے کہ ہمیں کن کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، کن کے ساتھ لڑنا ہے. وقت ذرا مختصر ہے. ڈاکٹر ملک، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے فرحان بخاری کی گفتگو بھی سنی، کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال سے اس طرف آ جائیں. آپ کیا مشورہ دیں گے حکومت وقت کو، وہ جس نے اے پی سی بھی کی ہے، جس نے ریزولوشن بھی پاس کی ہے، جو مذاکرات کرنے پر بھی آمادہ ہے، لیکن فوج کی سوچ بالکل علیحدہ نظر آتی ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ آپریشن ہونا چاہیے. کیا کہیں گے، کیا مشورہ دیں گے آپ؟ میں سوچتا ہوں کہ 2 pronged اپروچ ہونی چاہیے. مذاکرات رکھیں، لیکن مذاکرات وداؤٹ کمپرومائزنگ آن دا ساورنٹی آف پاکستان اینڈ دا ریٹ آف پاکستان. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوزیشن آف ویکنس سے بات نہ کریں ان سے، پوزیشن آف ویکنس سے نہیں، پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں. ہم وہ ایک سینگ ہے انگریزی کی کہ وی شوڈ نیور نیگوشیٹ آؤٹ آف فیئر، بٹ وی شوڈ ناٹ فیئر ٹو نیگوشیٹ. واہ واہ، ویل سیڈ. میں جہاں تک کچھ چیزیں ہیں جو کہ مجھے اندازہ ہے، پتا ہے، اے پی سی سے پہلے بہت پیٹ ورک ہوا تھا. 65 گروپس ہیں اس وقت پورے کے پورے طالبان کے، اور طالبان جو ہیں ان میں سے 59 وہ ہیں جن کے ساتھ ان کا ایگریڈ اپون ہوا ہے کہ ہم اس پہ جس کی بنا پہ ملا برادر جو ہے، ملا برادر جب میں چاغی میں تھا تو ساتھ ہیلمند میں وہ گورنر ہوتا تھا، اور روٹین جسے کہتے آنے والا وہاں ایسپو کی گولی بھی وہیں تقریب تک.
تو اس کی ملاقات بلکہ مری میں ایک جگہ کروائی بھی گئی اس سارے معاملے کے اندر. 59 نے یہ کہا ہے کہ ہم 2-3 کام کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ جو بھی نیگوشیٹر ہوگا اس کا نام ظاہر نہیں ہوگا فار سیکورٹی ریزن, فار ادر ریزن. میڈیا کمپنسیشن بھی نہیں ہوگی. لیکن 5 to 6 ادر گروپس جو ہیں, کیا وہ اتنے طاقتور ہیں؟ طاقتور کیسے ہیں وہ؟ ایک طاقتور اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ بھی ان کے گارب میں ہیں. دیوبندی ہیں, داڑھی رکھتے ہیں, وہی قرآن پڑھتے ہیں, اسی طرح کا مدرسہ ہے, پہچانے نہیں جاتے. فیڈ بیک ہوتی یہاں سے ہے. بندہ جاتا ہے پنو آکل سے امریکہ سے لڑنے کے لیے, بندہ جاتا ہے بیرا بکری سے, بندہ جاتا ہے ملتان سے, ٹھیک ہے, لڑنے کے لیے, بندہ جاتا ہے بہاولپور سے, وہ یہی جاتے, وہ ان کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے نوجوان. اب وہ اس کو جدھر چاہیں ایکسپائر کرتے چھک. اب وہ کہتے ہیں کہ 59 کا اگر ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو ان 6 کو ہم ٹھیک. ان میں فضل اللہ کا گروپ سب سے بڑا اینٹی پاکستان, کیونکہ ان کے جنپت روڈ پہ جائیں نا تو ان کے ساروں کے گھر آپ کو ملیں گے. احمد شاہ مسعود کا بھی گھر ملے گا, دوسروں کا بھی گھر ملے گا, عبداللہ کا بھی گھر ملے گا. یہ پورے کا پورا. اب یہ جتنے نام بھی آپ نے لیے سارا ناردرن الائنس سے, ناردرن الائنس بھی ہے. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جس وقت طالبان کی فائٹ ہوئی ہے تو پاکستان کے مدرسوں نے فتویٰ دیا تھا طالبان کے حق میں کہ جہاد کرو. اب یہ مدرسوں کی جنگ ہے کہ تم نے ہمارے مدرسے اجاڑے, ہم تمہارے اجاڑ دیں گے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کو ایک سٹیپ لے لینا چاہیے بڑا. کیونکہ میں جس وقت کی بیعت ہو رہی تھی قندھار میں ملا عمر کی, تو انہوں نے جب کی تھی تو سولیڈیرٹی کا, اسی لیے تو وہ نکل گئے بیعت سے. اور پشتون سوسائٹی آپ کو ڈائریکٹ ملا عمر کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے چاہیے بغیر کسی فیئر سے, وہاں بیٹھ کے. یہ خود سوسائٹی کو میں جانتا ہوں, پشتون سوسائٹی کو, یہ خود باقی گروپس کو ہینڈل کر لیں گے. لیکن وہ جو اٹیک ہے وہ فضل اللہ نے کیا, جرنیل والا بھی, یہاں بھی وہ بلڈ. یہ اب مزید مجھے فیئر ہے کہ یہ مزید ہوں گے. اس کی وجہ یعنی 2 باتیں اب سامنے آ گئی. ڈاکٹر ملک نے کہا کہ فیئر کے تحت مذاکرات نہیں کرنے چاہیے. آپ نے کہا جو صحیح متعلقہ آدمی ہے اس سے بات کر لیجئے. ڈاکٹر زرکا آپ یہ بتائیے گا کہ جو کچھ بھی پشاور میں ہوا, خدا کرے کہ اس کا کوئی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہ ہو, ہاؤ شوڈ دا پیپل اپروچ اے سچویشن لائک دیٹ؟ ہمارے لوگوں کو جی اب آئی تھنک ہمیں منافقت کو وی شوڈ اسٹارٹ کالنگ اے اسپیڈ اے اسپیڈ. اور منافق کو ہم منافق, کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ منافقت ہے. ہم کہتے تو ہیں لیکن ہمارے اندر ہی منافقت ہے, اور ہم میں سے ہر آدمی اس فعل کا مرتکب ہے. تو اپنے اندر سے بھی منافقت نکالیں. جو برا ہے اس کو برا کہیں, خواہ وہ ہم میں ہو خواہ وہ مجھ میں ہو. اور جو ہمارے دشمن ہیں ان کو ہم اپنا دشمن پہچانیں. ڈاکٹر زرکا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نام تو آپ ہمارا لے رہی ہیں کہ ہم سب کو, لیکن اصل میں آپ کا اشارہ لیڈرشپ کی طرف ہے کہ وہ اپنے پارٹی کے مفاد ہوں یا حکومتی مفادات ہوں اس سے ذرا تھوڑا اوپر آئیں اور اس مسئلے کو پاکستان کا, پاکستان کی قوم کا مسئلہ سمجھ کے پھر اس کے لیے آگے بڑھیں. یہی کہہ رہی ہیں آپ؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے نا جی کہ جب وہ نہیں کرتے تو ہم ان کو کچھ کہتے نہیں ہیں, ہم ان کے اس کے اوپر اپنا بھی کپڑا ڈال دیتے ہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ان پر پہلے تبرہ شروع کرنا چاہیے. ہمیں وی آر دا پیپل, ہمارا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے, نہ ہمارے پاس عہدہ ہے, نہ ہم نے کچھ لے لینا ہے, کیونکہ یہ لوگ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں نا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زرکا, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائی اور یہ مقبول, آپ تو ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں. ڈاکٹر جان ملک آپ نے اسپیشلی ہمارے لیے بہت بڑی فیور کی, آپ تشریف لائے. ناظرین, ہم نے گفتگو کی کہ اس مسئلے کا صحیح حل کیا ہے, اس کے ذمہ دار کون ہیں, ہمیں من حیث القوم کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے. امید ہے کہ ہم آپ کی توقع پر اس حد تک پورا ضرور اترے ہوں گے کہ جو کرنے کی بات ہے وہ کہنی چاہیے اور باواضح بلند کہنی چاہیے. پارٹی مفادات سے اوپر اٹھ کے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے, پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھنا چاہیے, غیر ملکی مفاد کو آڑے نہیں آنا چاہیے. اگر ہم اس سمت میں آگے بڑھیں گے تو توقع کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں شاید اس دہشت گردی کی لعنت سے, شاید اس پاکستان کے دشمنوں سے ہمیں نجات مل سکے. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.